جی ٹی وی میں مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور یقیناً بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور اس سے زیادہ پھر پہلے شاعر مشرق علامہ اقبال کو یاد یوں کرنا چاہیے کہ آج جو آزادی کے ثمرات سے ہم ایک نہیں، دو نہیں، 3 جنریشن فیضیاب ہو رہے ہیں، تو یہ ان کی دین ہے۔ پاکستان میں بڑا اپس اینڈ ڈاؤن آئی، جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ 65 کی جنگ بھی ہوئی، اور ہمارے جو سویلین اور ملٹری جو حکمراں رہے، ان کے اس وقت میں ذکر نہیں کروں گا کہ بہرحال اس کے ایک سبب تھا کہ سقوط ڈھاکہ بھی ہوا، لیکن پھر بھی پاکستان قائم ہوا۔ اور کریڈٹ میں دینا چاہیے قائد اعظم کے بعد دوسرے بڑے رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو، کہ جن کے سبب جو ہے وہ پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اور جس کے سبب ہم آج محفوظ ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تمام چینلوں پر، تمام پرنٹ الیکٹرانک پر اسی پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اور میں براہ راست اپنے ڈاکٹر ہما بقائی پر آ جاؤں گا، کہ جن کا میرا تعلق اس لیے اہم ہے کہ جس ٹی وی پہ میں جب پروگرام شروع کرتا ہوں، مجھے کم از کم CNBC تو یاد ہے، پہلا پروگرام میں ڈاکٹر ہما بقائی ہوتی ہیں۔ پھر اور بھی چینلوں میں اس وقت کیونکہ شاید روایت نہیں ہے نام لینے کی، نہیں لینا چاہتا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا طویل تعلق ہے، اور اس دن سے ہی میں، اگر آج یہ کہنے میں حرج نہیں کہ پاکستان میں جب پہلا نجی ٹی وی آیا تھا تو اس کا اینکر ہونے کا بھی مجھے اعزاز کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری کی گئی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سے اسی لیے میں نے آج سوچا کہ 14 اگست کے دن ڈاکٹر صاحبہ سے گفتگو کروں، اور یہ ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ڈاکٹر ہما، ایک تو شکریہ کہ آج ملک میں بڑی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، پاکستان میں کیا، انڈیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، لیکن آج ہمیں اس کے باوجود کہ جو اپوزیشن تھی اس نے کوئی احتجاج کی کال آج نہ دی، انہوں نے بھی جو ہے اگر اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا ہو تو، لیکن انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اور ایک اچھا میسج گیا ہوگا۔ ہمارے اختلافات ہمارے درمیان ہیں، وہ رہیں گے، ہمارا اختلاف رائے کا حق ہے، وہ ہم کریں گے، لیکن ہم کوئی بھی یہاں ہو، ہم نے ایوب خان کو بھی دیکھا ہے، یا خان کو بھی دیکھا ہے، بھٹو صاحب کے بھی دور دیکھے، مشرف بھی دیکھے، نواز بھی نہیں آئے، لیکن جب 14 اگست آتی ہے تو ہم اپنے ملک کے حوالے سے کرتے ہیں، کیونکہ اس کے سبب میں اور آپ ہیں۔ ڈاکٹر ہما بقائی، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، ملک کی بقا اور بہتری سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ بقا اور بہتری کا راستہ کس طور چلتا ہے یا کس راہ سے گزرتا ہے، اس پر اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اختلاف ہے۔ اور آپ سیاستدانوں کو چھوڑ دیجئے، جو آبجیکٹیو آبزرورز ہیں ایونٹس کے، وہ بھی اشارہ کرتے ہیں ویک کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف، وہ بھی اشارہ کرتے ہیں ایک ایسی اسمبلیز کی طرف جہاں اپوزیشن نامی کوئی شے ہے ہی نہیں، اور جو تھی اس کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو یہ تو کچھ گلچز اور کچھ فلاز اور کچھ ڈیفیشنسیز، جو بھی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی پولیٹیکل سائنس کو سمجھتا ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کرے گا۔ لیکن یہ ایک گلوبل ٹرینڈ بھی ہے۔ ابھی ٹرمپ صاحب نے ایک کتنی بڑی ریورسل کی ہے، واشنگٹن کو وہ ڈائریکٹلی لائے ہیں وائٹ ہاؤس کے کنٹرول میں، جو پہلے نہیں تھا۔ تو اوور آل مودی بہت زیادہ آٹوکریٹک ٹینڈنسیز رکھتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مسائل ہیں۔ نہیں، مسائل میں نے پھر یہ کہا کہ مسائل کیونکہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ڈیپینڈ کریں، اکنامکلی مضبوط نہ ہوں، تو ان کے ایک تو مسائل سب سے بڑا یہ بھی بنتے ہیں کہ ہم محتاج ہوتے ہیں فورن پالیسی میں بھی۔ ذرا میں اس سے ہٹ کے بات کروں گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو عام آدمی تھا، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ہم ابھی بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں 47 پہ، لیکن جو ایک عام آدمی ہے وہ بہرحال اس میں ہم اگر اپنے پیچھے جائیں تو ہماری جنریشن پچھلی والی جنریشن شاید بہتر ہے، ہمارے بعد جو جنریشن آئے گی عام آدمی کی، میں کہہ رہا ہوں مڈل کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی، ورکنگ کلاس کی، وہ اور آگے جائے گی۔ تو یہ تو ہوا نا پیرالل۔ اور ڈاکٹر ہما؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اپورڈ سوشل موبلٹی پاکستان میں آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل کلاس ہے وہ لوور مڈل کلاس ہو گئی، جو لوور مڈل کلاس تھی وہ غربت کی خط سے نیچے چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب آج تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آج جشن کا منائیں، جشن کا دن ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آبزرویشن یہ چاہ رہا تھا۔ اچھی بات نہیں اوکے،
that's another toy. میں یہ کہہ رہا تھا اچھی بات کر دیتی 14 اگست جو ہے نا زبردست اچھی بات ہے، جو زبردست اچھی بات ہے وہ ہمارے فورن پالیسی ونز ہیں. اوکے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو 4 روز کی جنگ جس طور پاکستان نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ اور ڈیفینسو اوفینسو کی طور پہ اس کو سمجھے جیتا، اس سے پاکستان بہت فرم فوٹنگ پہ آیا ہے ساؤتھ ایشیا میں. اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو بہت کلیدی باتیں ہوئیں، میری ناقص رائے یہ ہے کہ شاید اس کے بارے میں بات کم ہو رہی ہے. فار ایگزامپل یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ میڈیٹر سٹیٹ، ثالث سٹیٹ کے طور پہ ابھر سکتا ہے اس خطے میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو نکسن کے بعد شاید اب کی جا رہی ہے. اسی طرح جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ کا ڈیسیشن آیا پانی کے حوالے سے پاکستان کی فیور پہ، جس میں انڈیا نے ایک بالکل سمجھے یونیلیٹرل بات کہہ کر صورتحال کو ابائنس میں ہی روکا ہوا تھا، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، وہاں پر ایک انٹرنیشنل جسٹس کورٹ آف جسٹس کا ڈیسیشن آیا، ہیوج ون فار پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، مودی کی ریٹنگز بہتر ہوئی ہیں، فورن ریزروز بہتر ہوئے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہتر کام کر رہی ہے. میری آپ سے گزارش یہ تھی کہ جو یہ بہتری ہوئی ہے اس سے مجھے بالکل انکار نہیں ہے، اور اس میں خوش ہوں پاکستان کے لیے. پاکستان کی بقا، پاکستان کی جیت میری آپ کی جیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں کہ ایک جو عام سڑک پر چلنے والا آدمی ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہے. پریشان نہیں بلکہ سوری ٹو سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے جو مثلا وہ سڑک جس پر بہت ہم اسٹیڈیم میں جشن منا رہے تھے یونیورسٹی جانے والے کا روڈ، اب اگر میں اس وقت اچھا نہیں لگتا ذکر کروں کہ جناب وہ روڈ ہی بن کے نہیں دیتی، وہ حیدرآباد سکھر کی روڈ ہی نہیں بن کے دیتی. اگر ہم اس طرح کوئی ہم یاد کریں جو بہت ساری کیا ہو رہا ہے، تو یہ عام آدمی آپ صحیح کہنے جب اس سے گزرتا ہوگا کرنے کا دن نہیں ہے. ہاں، لیکن اس کے باوجود میں بھی کل بھی باہر نکلی، آج بھی باہر نکلی، تو لوگ خوش ہیں، جشن کے موڈ میں ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. پاکستان اس وقت بیوٹیفلی گرین ہے، کہیں غباروں سے کہیں جھنڈوں سے. بہت خوبصورت نظارے بھی ہمیں دیکھنے کو ملے. کل رات کو بھی لوگ بہت خوش تھے، آج بھی سارا دن ہمیں وہ خوشی کا ایلیمنٹ نظر آیا. لیکن وہ خوشی اپنی جگہ. پاکستان از پشنگ 78 سمجھیے ہماری یہ. ڈاکٹر صاحب مجھے سوری آپ کو ایک انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہم نے سوچا کہ ذرا ایک غیر ملکی خاتون جو پاکستان انہوں نے یہاں دیکھا، اور یہ تو ہے آپ اور ہم بھی گئے ہیں کہ خوبصورت پاکستان تو ان شہروں سے باہر جا کے شروع ہوتا ہے، جو ہماری گلیات ہیں، جو ہمارا لانڈن ایریا ہے، جہاں ٹھیک ہے جو بھی اس کے مسائل شکار ہو. تو ایک پولش خاتون جو یہاں ٹریول کر چکی ہیں ایز اے ٹورسٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، گوشیا گیز. تھینک یو گوشیا، یو جوائن اس. آئی واز ٹاکنگ ود آور ویری رینوڈ اینالسٹ، بلکہ میں تو جرنلسٹ بھی کہوں گا، ڈاکٹر ہما بقائی آلسو ود اس. اینڈ just I want to know what measure do you think we adopted carry forward the tourism of Pakistan on the international level پر. جی گوشیا. Hello and assalamu alaikum. Happy Independence Day, Pakistan. And first of all, when we're talking about tourism and how to promote tourism in Pakistan, it's very important to guarantee safety. Then the first thing when it comes to the tourist mind is how safe is Pakistan. So this is very important to show people that they can come here. There is no conflicts, no problems about the safety. And this is very, very important. This is the main important question when I'm hearing from my clients about Pakistan. Secondly, what would also improve tourism in Pakistan, it's more cheap flights to Pakistan. So far, I think the best is Air Arabia, that is giving a very reasonable price to come to Pakistan. Air Arabia will fly Jinnah, but if could be more free flights, or I mean cheap flights like this, it would be even better for tourists
tourism development in the future. And of course, maybe engage more celebrities or influencers that they can promote Pakistan, show in the social media and in the movies how beautiful Pakistan is. Because many people... نیچرلی ڈاکٹر صاحبہ میں نے سوچا کہ جو کسی پاکستان جب ان سے بات کروں اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ ٹورزم اتنا پوٹینشیل ہے نہیں ہو پاتا ایز اے باہر کی ہیں وہ خاتون اپنا آبزرویشن دے رہی تھی لیکن آپ سے تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بڑا خوبصورت پاکستان ہے خاص طور پر وہ سرزمین جو یہاں سے شہروں سے باہر ہے اور ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے وہاں ہم لوگوں کو جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے جی میں نے آئی تھنک میں نے بائی روڈ بہت پاکستان کور کیا ہے اور دیکھا ہے اور بے انتہا انجوائے کیا ہے اور کیونکہ مجھے موقع ملا ہے تھوڑی انٹرنیشنل ٹریولنگ کرنے کا بھی تو ہماری جو سینری ہے وہ تو کسی طور کسی انٹرنیشنل اس سے کم نہیں ہے. ہم شاید سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت وادیاں ہیں ہمارے پاس اور انتہائی خوبصورت پہاڑ ہیں اور دریا ہیں. لیکن جیسے ابھی ہمارے پارٹیسپینٹ نے کہا دا ایشو ہے سیکیورٹی ہے اور ابھی لیٹلی جو کلائمیٹ چینج ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو مسائل اٹھے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے ریورز اور ماؤنٹین ریگولیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ باہر سے تو ٹورسٹ آتے ہی ہیں. ہمارے اپنے بہت لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے کیونکہ غلط اجازتیں دی گئی تھیں اور مجھے اور آپ کو پتہ ہے ہم نے اس علاقے میں ٹریول کیا ہے چارپائیاں دریا میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں نظر آتی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر خبریں آئیں کہ ہم نے جو ریور بیڈز میں سے ڈگنگ کی ہے اس کی وجہ سے ریور کورس بدلا ہے. ایک تو گلیشیئرز پہ گھل رہے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے ہی لیکن ریور کورس میں سے ان ریگولیٹڈ ڈگنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاٹ ہولز بن گئے ہیں. وہ اس نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو ایک اوور آل سیکیورٹی پھر کلائمیٹ چینج پھر انفراسٹرکچر اور پھر آخر میں آف کورس پروموشن یہ 4 پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور ایک زمانے میں بہت فوکس تھا ٹورزم پہ لیکن اس وقت کیونکہ تھوڑے ان علاقوں میں دیگر ایشوز بھی ہیں بلکہ اگر میں کہوں ڈاکٹر اچھا وہ ذکر آ جائے گا لیکن خاص طور پر جب یہ وار ہوئی تو مجھے ویسے تو جاتا تھا لیکن مظفر آباد سے جب آگے گیا جو انڈیا کہتا ہے کہ ہم آپ کا پانی روک لیں گے تو نیلم اور جہلم جو دیکھا میں نے اور وہ کیا خوبصورت علاقہ ہے. وہ بات صحیح تھی کہ جو ہندوستان چاہتا تھا کہ کشمیر لے پانی نہیں روک سکتا انڈیا ہمارا انڈیا کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن میں یہ تو کہتا ہے کہ اس وقت مجھے اب پتہ چلا کہ جب نیلم کے پاس میں گیا اور بارڈر کے اس طرف ہمارا تھا اور اس طرف باقاعدہ نظر آتا ہے کہ کیوں جواہر لال نہرو جیسا اسٹیٹمنٹ سیرنگیز شخصیت وہ یعنی اس معاملے میں بالکل انڈین ہو گئے وہ اور وہ کہتے ہیں جی جو کشمیر کا جو خواب تھا وہ یعنی جو کشمیر کے لیے جو اتنی جنگیں ہو رہی ہیں اصل تو اس کی وجہ سے وہ جواہر لال نہرو جیسے شخص کی جو شخصیت کی کہ وہ کشمیر ان کا ہو یعنی یہ بات حیرت ہوتی ہے. ان کے کہنے سے تو کشمیر ان کا نہیں ہو سکتا. آج تک کشمیر ان کا نہیں ہو سکا. وہ ارندھتی رائے بڑی عمدہ بات کہتی ہیں. ارندھتی رائے کہتی ہیں کہ کشمیریوں کو ہندوستان سے آزادی نہیں چاہیے ہندوستان کو کشمیر سے آزادی چاہیے کیونکہ وہ سب کچھ انہوں نے کر لیا جو وہ کرنا چاہتے تھے پر کشمیر نہ ان کا ہوا ہے نہ ہوگا. اور یہی بات ہے دیکھیں اب جیسے یہ والی بات ہے کہ اس میں اب کشمیر کا ذکر آیا مثلا جب یہ وار ہو رہی تھی مئی کی تو اس وقت ہم سب ایک تھے. اس وقت ہم اپنے خلاف بھلا گئے تھے لیکن یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہمیشہ ہوتا ہے وہ ہر وقت تخت اسلام آباد کا شہدائی ہوتا ہے اس سے قریب رہنا چاہتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ان لوگوں کا. ہم اختلاف کریں گے تخت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے شریفوں کی حکومتوں سے بھی لیکن جیسے وار ہوئی ہے یا آج 14 اگست کا دن ہے تو ہم ہمارے ملک کی بات کریں گے حکمرانوں کی نہیں عام آدمی کی بات کریں گے. بغیر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. جی ٹی وی میں بڑی دھوم دھام سے یہاں ہم نے کیک کاٹا. میں تو کہہ رہا تھا بھی ڈاکٹر صاحبہ وہاں مہمان ہیں جب ڈی ایس این جی جا رہی ہے تو ساتھ میں ایک چھوٹا سا کیک انہیں بھی بھجوا دیا جائے. ڈاکٹر ہمایوں
ڈاکٹر ہما بقائی بہت کے عمدہ ساتھ سیلیبریشنز تھیں اپنے ادارے میں. ثنا ہمایوں ہمارے ساتھ تھے آرٹسٹ. اور شکریہ ثنا آپ نے جوائن کیا. مجھے پتا ہے کوئی ذرا انٹرنیٹ کی پرابلم ہے ورنہ ڈائریکٹ میں آپ سے براہ راست نہیں گفتگو کر پا رہا. ثنا ابھی ہم ڈاکٹر ہما بقائی سے میں سیاست میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا اور میں کہوں گا چاہتا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحبہ سے کہ ملک میں اگر پولرائزیشن ہو وہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے, ڈیموکریسی میں بھی کنفرنٹیشن ہو تو اس کو ایک حد تک رہنا چاہیے, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ بہرحال جب وار ہوئی تو اس میں تمام پارٹیاں تمام لوگ باوجود ساتھ تھے اسلام آباد کے, لیکن ہمیشہ ٹالرنس جو ہے وہ دکھانا پڑتی ہے حکومت کو, جو پاور میں ہوتے ہیں ان کو. میں آپ کو براہ راست سیاست میں دخل تو کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن آپ کیا کہتی ہیں کہ مستقبل کے کو کس طرح دیکھتی ہیں ثنا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, جیسے قوم کو بہت بہت مبارک ہو اور بڑی خوشی کا دن ہے. اور بالکل آج دن تو بالکل پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن پھر بھی امید تو ہمیں رکھنی ہے کیونکہ ہم سارے اس ملک کے شہری ہیں. اور جہاں تک پالیٹکس کی بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک جنگ کے موقع پر تمام پارٹیز نے اپنا سٹانڈ سے کیا ہے, تمام قوم پھر ایک ساتھ ایک لائن پر آئی ہے, یہ ایک بہت پازیٹیو اور خوش آئین بات تھی کہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کچھ برا ہونے میں کچھ اچھا ہوتا ہے. تو مجھے تو اپنے ملک کا مستقبل اب بہت اچھا نظر آ رہا ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کسی بھی شعبے میں ہیں, سیاست سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنی اکانومی کے اوپر یکجا ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک آگے بڑھتا رہے گا. اور سیاسی نظریوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ اونچ نیچ رہتی ہے, ہمیشہ اختلاف رہتا ہے, سیاسی جھگڑے اپنی جگہ رہیں گے, لیکن اگر ملک کے لوگ خوشحال ہوں گے اور ترقی کر رہے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی مسئلے جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو بتا دوں کہ جو ثنا ہے وہ کبھی الگ سے بلاؤں گا, بلکہ ہو سکتا ہے آبویسلی ان سے پوچھوں یہ مستقبل کا حال, وہ جو کہتے ہیں نا وہ جو کہتے ہیں ذائچہ وغیرہ, یہ وہ بہت ٹیرکارٹ تو وہ بڑا اس پر ان کو مہارت حاصل ہے, لیکن آج موقع نہیں ہے. میں نے پوچھا اچھا وہ کب تک پاور میں رہے گا, وہ کہاں آئے گا, وہ کب آئے گا, کیا ہوگا, اس پہ کریں. ڈاکٹر عمر جو یہ تو پوچھیں کہ پاکستان کے لیے کیسا رہے گا. ثنا کہہ رہی ثنا اوور آل جو بات ڈاکٹر صاحبہ پوچھ رہے, ڈاکٹر ہما کہہ رہی ہیں پاکستان کو خاص طور پر جو اس جنگ کے بعد ثابت بھی ہوا. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ ہی پوچھ لیے نا ثنا سے. مطلب ماشاءاللہ انڈیکیٹرز تو ثنا اچھے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں پاکستان از آن اے وننگ اسٹریک, تو آپ کو لگتا ہے یہ وننگ اسٹریک لاسٹ کرے گی؟ بالکل اگری کرتی ہوں. اور وہ کہتے ہیں نا وہ امیدیں باہر رکھ, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز. اچھا لیکن چلے سر میں ایک اور پوچھ رہا ہوں, کچھ لوگ کہتے یہ ہیں کہ جو اس جنگ میں مودی کو ہار ہوئی ہے, چلیں آپ کے سے جواب میں, کیا لوگ کہتے ہیں کہ مودی ایک ایڈونچر اور کر سکتا ہے, ایک اور مہم جوئی ہندوستان کر سکتا ہے, آپ کا کیا کہتا ہے تجربہ اور خاص طور پہ جو آپ دیکھتی ہیں کارڈ؟ بالکل وہ کیا ہے بریلوی صاحب, میں تو تیار ہوں کیونکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ معاملہ تھما نہیں ہے, کہیں نہ کہیں سے پھر کچھ نہ کچھ دھواں ابھی دبا ہوا ہے. اٹھنے کی بالکل ہمیں تیار رہنا چاہیے اور ہمیں اس سال اور اگلے سال تک کے لیے کسی بھی لمحے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم پر دوبارہ بھی وار ہو سکتا ہے. مودی ابھی وہ سمجھا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے سوال کیا, یہ جو ہم لوگ ٹھیک ہے سیلیبریشن بہت اچھی چیز ہے اور خراج تحسین اور تمغے اور جس طریقے سے دینا بھی, مجھے خیر آج بڑا حیرت ہوئی ہے, پہلی بار میں نے دیکھا کہ وزرائے کرام کو باقاعدہ تمغے اور ستارے پہنائے جا رہے تھے. اور ایک اور تاریخی واقعہ ہوا ہے, شاید تصویر دکھاتا کہ غالباً اس سے پہلے نہیں ہوا, کہ زرداری صاحب نے اپنے صاحبزادے کو ان کی کارکردگی پر ایک تمغہ اور پہنایا ہے. وہ چلے وہ بھی ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ جو میں نے سوال اس لیے کیا کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ مودی جیسی شخص جب تک دہلی کے تخت پر بیٹھا ہے اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے. اور جی ڈاکٹر ہما, یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مودی حکومت سے, بالخصوص کیونکہ وہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے وائلنس فار ووٹس, یعنی وہ 3 سال سے تواتر کے ساتھ الیکٹورل پالیٹکس میں وائلنس کرواتے ہیں. اب تو اس کے حوالے سے رپورٹ بھی آ گئی ہے تاکہ اس کا ان کو الیکٹورل فائدہ ہو. کیا وہ اس راہ کی طرف دوبارہ جائیں گے؟ بہت خطرناک مس ایڈوینچر ہوگا.
ایک تو یہ کہ پاکستان سیلیبریٹ ضرور کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ جو میں سٹیٹمنٹ سنتی ہوں، پاکستان کلی طور پر تیار بھی ہے کسی بھی مس ایڈوینچر کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور دوسری اہم بات جو مجھے لگتا ہے کہ مودی شاید اس طرف اس راہ پہ نہ جائیں، وہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مودی مزید کمزور ہو رہے ہیں آن انڈین سوئل، اور وہ اس میں ایسے بلنڈرز کر رہے ہیں جس سے وہ بے انتہا ایکسپوز ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنے ایئر فورس چیف سے ایک سٹیٹمنٹ دلوایا. آپ ایک پروفیشنل ایئر پائلٹ سے، ایک پروفیشنل آدمی سے جس نے زندگی گزاری ہے اور وہ سب کچھ سمجھتا ہے، اس سے اس قسم کا بے وقوفانہ سیاسی سٹیٹمنٹ دلوائیں گے جس سے اس کو پوری دنیا میں ہنسی بن گئی، اس کی اپنے لوگ انڈیا میں مذاق اڑانے لگے. تو میرا خیال ہے کہ مودی بہت فلسٹرڈ ہیں، پریشان ہیں. اس پریشانی میں وہ اس قسم کی بلنڈرز تو کر ہی رہے ہیں، لیکن کیا وہ اس سے بڑھ کر کوئی بلنڈر کر جائیں گے؟ اور کیا انڈیا میں ان کو ایسی بلنڈر کرنے سے روکنے کے لیے کوئی موجود ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت راہل گاندھی اور پریانکا بہت ووکل بھی ہیں، بہت پرو ایکٹیو بھی ہیں. انہوں نے مودی کا الیکٹورل فراڈ بھی سمجھیے. چلیں اگر آپ نے یہی کہا ہے تو میں سنا سے بلکہ یہ چاہوں گا کہ ایک دن خاص طور پر اپنے ساتھ یہاں ان کو پروگرام میں آفر کروں. کیا سنا فیوچر میں یہ اتنی جلدی تو خیر نہیں ہوتا، آپ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ آپ کارڈ دیکھتی ہیں، پھر پورا ایک پروسیس سے گزر ہوتی ہے. کیا کہ مستقبل میں یہ نہرو خاندان واپس آ سکتا ہے دہلی سرکار میں سنا؟ بالکل امید ہے، اور بالکل مجھے ایسا لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک الگ سے ونگ بنا کر تو یہ بالکل اپنا حصہ ڈالیں گے، اور یہ واپس ابھرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں فیوچر میں. نہیں یعنی ابھر کر تو آ رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھیں شاید غالباً بہار کا الیکشن آیا نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ڈاکٹر ہما انہوں کہہ رہے تھے نا کہ یہ جنگ اسی لیے چھڑی گئی کہ ایک بہت بڑا جہاں صوبہ ہے بہار، وہاں الیکشن آ رہے تھے. اور مودی جو کچھ کرتے ہیں اصل میں وہ پاکستان سے لڑائی اس لیے کرتے ہیں کہ اصل میں وہ مخاطب ہوتے ہیں اپنے عوام سے، لوگوں سے، اور وہ ان کے دل جیتنے کے لیے وہ میں نے آپ سے گزارش کی نا. جی ہاں، وائلنس فار ووٹس یہ ان کا طریقہ ہے. کبھی سکھوں پہ حملہ کروایا، کبھی کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا، کبھی کوئی اور ڈرامہ کیا. بس اب کہ ان کا ڈرامہ چلا نہیں، کیونکہ پاکستان نے بالکل واضح بات کی. اس نے کہا کہ آپ انویسٹیگیشن کروا لیجئے. اور ڈاکٹر اس سے زیادہ اہم غالباً میں اور آپ تو گفتگو کر رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ اس کے بعد بریک لینا پڑتا ہے. کس لیے آپ کو پتہ ہے نا؟ ہم میں بریک کی طرف چلا جاتا لیں گے کہ ہم بریک کیوں لے رہے ہیں. معاف کیجیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ ہیں، اور رابطہ ذرا منقطع ہو گیا تھا پولش بلاگر گوشیا گیس سے. جسٹ لاسٹ کویسچن گوشیا کہ آپ نے یہاں کافی وقت گزارا، واٹ از دا بیسٹ ایکسپیرئنس؟ پلیز گیو می ان ویری شارٹ گوشیا. For me, the best potential in Pakistan tourism is the beauty of the nature. And Pakistan has many beautiful mountains, lands, meadows, and the deserts, and everything is so stunning. It's like from the video, from the movies. It's extremely impressive. And this type of nature, this type of wild nature, should be really always stay like this in Pakistan. So this is one of the most Pakistan strength, and for the government it's really like stay like this and just give some support to the people in the, for example, in the mountains who are dealing with the tourism, just to give, for example, better roads, better infrastructure, more safety there. So this is very we have short of time, and just concluding, Dr. Huma, ویسے اچھا ہوتا کہ آج جو ایوان صدر کی پروقار تقریب ہوتی اس میں پاکستان میں وہ لوگ، یہاں بہت بڑے
کرکٹر بھی تھے، اسکالر بھی تھے، انٹلیکچوئل بھی ہیں، اور یا ان کے جن لوگوں نے یہاں کام کیا، سیکریفائس دیں، یا شاعر تھے، ان کی نمائندہ بھی ہمیں یہاں نظر آتے، اور ان کو بھی کوئی ان کی خدمات پہ دیا جاتا تو ذرا تقریب اور زیادہ رونق بکتی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حالانکہ زرداری صاحب بڑے تجربہ آدمی ہیں، بڑے ایکسپیرینس ہیں، صرف شاید کچھ سبب کے شاید ادھر نظر نہیں گئی ہو، لیکن اچھا پیغام جاتا نا ڈاکٹر ہما بقائی. دیکھیے جیسی اس وقت حکومت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں، اور علاوہ اب مجبوریوں کی تفصیل میں مت جائیے گا زیادہ. اور ایئر فورس کے میں نے کہا مجبوریوں کی زیادہ تفصیل میں مت جائیے گا. نہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہی. میں سمجھتی ہوں کہ جو اسکواڈرن لیڈرز کو اور جو ایئر فورس کے جوانوں کو ملا ایوارڈ وہ بالکل ویل ڈیزروڈ تھا. اس کے علاوہ جو کچھ تمغے ملے وہ کمپرومائز تھا. یہ جو منسٹرز وغیرہ کو دیے گئے تھے آپ کو، ان کا انپریسیڈنٹڈ ہے، ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں. اوکے، ہاں، لیکن انپریزنٹڈ صورتحال بھی تو ہے نا، کہ بہرحال یہ کہاں کون سمجھتا تھا کہ یہ میں نے آپ سے یہی گزارش کی کہ ایسا لگا کہ کچھ مجبوریاں تھیں حکومت کی. چلیں وہ زیادہ مجبور تفصیل میں نہیں جائیں گے. اگر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ کہوں کہ کچھ آپ کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایک سین ایلیمنٹ ضرور اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، اور وہ ضرور مشورہ دے گا ماضی کی روشنی میں، کہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، اور میں سویلین ہی سے کہوں گا، پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہی کہوں گا کہ ان سے، اور میں کیا کہوں گا کہ ان تک یہ جائے گا نہیں کہ انہیں یہ اس طرح، اور خاص طور پہ جب سامنے انڈیا بھی کھڑا ہو، مودی جیسا بھی کھڑا ہو، انہیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. ڈاکٹر ہما، آپ بجا کہہ رہے ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ان کے سے بہت غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، بلنڈرز ہوئی ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں کہ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. اور جو پی ٹی آئی کا طرز ہے وہ سیاسی نہیں ہے. سیاست میں لچک ہوتی ہے، اگر لچک نہیں ہوتی تو راستہ نہیں نکلتا. ہاں، یہ لچکی تو ہے نا، ورنہ کہ زرداری صاحب کو کتنے عرصہ جیل میں رکھا گیا، خود شریفوں کے دور میں، اور خود بے نظیر صاحبہ کے دور میں بہرحال نواز شریف کے والد تک کو جیل میں رکھا گیا. پھر ہمارے سوری ٹو سے آج جو جیل میں، ان کی بھی بڑی غلطیاں ہوئیں کہ انہوں نے ان سب کو جیل میں رکھا. بس وہی کوئی نئی مثال کم کرتے تھے. تو یہ جو پالیٹکس ہے، سوری جی. اور ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجئے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ ٹوٹلی کولیپس کیا ہے، کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں. اوکے ڈاکٹر ہما بقائی، میں نے کہا نا کہ آج کا کیس میں ہم جشن آزادی کا دن ہے، 14 اگست کا ہے، کوشش کری، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ارد گرد سے کو نظر انداز کر کے ایک صرف ایسے ڈائلاگ یا مکالمہ کریں کہ سوری ٹو سے، اس سے آگے بھی کچھ نہیں کہوں گا. جشن آزادی قوم کو مبارک. مجاہد ولی کو جی ٹی وی سے اجازت دیجیے کہ جو بڑے پیمانے پر ہمارے دن رات 24 گھنٹے ہمارے کیمرہ مین جو ہمارے جو نظر آتے ہیں وہ، اور اس سے زیادہ ان کے جو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دن و رات اس 14 اگست کے حوالے سے کام کرتے آپ کو دکھائی دیے. ایک بار پھر مجاہد ولی کو اجازت.